الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. محترم حاضرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے بعد سورۃ الم نشرح یا سورۃ الشرح کی تفسیر میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی آپ کے سینے کی تنگی کو ہم نے دور نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کے صدر کو، آپ کے سینے کو نرم نہیں کیا؟ یہ سارے معانی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. تو یہ سورت بالاجماع مکی ہے. یہ سورت جو ہے مکی ہے. ایک قول جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ وہ مدنی ہے، مگر بالاجماع جو ہے یہ سورت جو ہے مکی ہے. اور اس کے اندر جو ہے 8 آیتیں ہیں. 8 آیتیں ہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ جو ہے 8 آیتیں ہیں. تو اس سورت کی جو ہے 8 آیتیں ہیں. اور یہ سورت گویا اس سے پہلی والی جو سورت تھی سورۃ الضحیٰ، تو گویا اسی کے ساتھ جو متصل ہے. یعنی اس کے جو معانی ہیں تقریباً اس کے معانی بھی ویسے ہی ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں کی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس سورت میں جو ہے ذکر کیا ہے. اور اس سورت میں بھی کیا ہے؟ اسی کا جو ہے ذکر کیا ہے. انہی چیزوں کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. تو اسی لیے کہا الم نشرح لک صدرک. اس سے پہلی والی آپ سورت میں دیکھیں گے والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. پھر کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس کے بعد کہا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں کیا ہے. اور اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالی نے
اسی سے کی. کہا الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. تو یہ جو الم نشرح یعنی اس کو عربی میں جو ہے استفہام تقریری کہتے ہیں. یعنی آپ سوال کریں کسی سے, وہ سوال جو ہے اس سے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا الم نربک فینا ولیدا, الم نربک فینا ولیدا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے کہا کیا تم بچپن میں ہمارے پاس نہیں تھے, کہ ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے, اس کو دعوت دی, تو اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. یعنی اس سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ثابت ہے, یعنی اس کو ثابت کرنا جو ہے مقصد ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا الم نشرح لک صدرک, یعنی قد شرحنا لک صدرک, قد شرحنا لک صدرک, یعنی یقیناً جو ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کیا. تو اس کا جو ہے معنی یہ ہے, یعنی اگر اس کی جگہ آپ جو ہے قد کا استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے فعل ماضی کو اگر استعمال کریں تو اس کا معنی جو ہے سمجھ میں آئے گا. الم نشرح ای قد شرحنا لک صدرک. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نعمت کو ثابت کرنا, نعمت کو ثابت کرنا, اس کی تقریر کرنا, اس کو بتلانا, یہ جو ہے اس سے مراد ہے. اب جب ہم نے کہا کہ یہ دونوں صورتوں کے معانی مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے جلتے ہیں, اور ان دونوں صورتوں کا جو ہے گہرا ربط ہے, تو اسی لیے بعض علماء نے, متقدمین نے, جیسے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی اور عطا, انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں, یعنی اس کے درمیان جو ہے فصل نہیں ہے بسم اللہ کے ذریعے. ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے بسم اللہ کے ذریعے جو ہے فصل نہیں ہے, یعنی چونکہ ان دونوں کے معانی مشابہ ہیں اور ان دونوں صورتوں کا موضوع تقریباً ایک ہے, تو اسی لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں اور اس کے معانی ایک ہیں, تو اس کے درمیان جو ہے بسم اللہ کے ذریعے فصل نہیں ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے, ہاں سورہ انفال اور براءہ, تو ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے بسم اللہ نہیں ہے, بسم اللہ نہیں لکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہاں یہ دونوں صورتیں اس کے معانی تقریباً جو ہے مشابہ ہیں, ان دونوں کے معانی قریب قریب ہیں, تو اس لیے ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا. اور دوسرے بھی وجوہات ہیں بسم اللہ نہ لکھنے کی, مگر یہاں جو ہم کو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے معانی کی قربت کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے بسم اللہ نہیں لکھا گیا. اسی طرح اور بعض صورتیں ہیں جن کے معانی تقریباً ملتے جلتے ہیں اور جن کے درمیان ایسی ہی چیز ہے جیسے سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح کے درمیان ہے. جی آپ نے کہا المزمل والمدثر, ٹھیک ہے, مگر چونکہ دونوں قریب قریب نازل ہوئی ہیں, مگر ہاں معنی کے حساب سے جو ہے اگرچہ کہ قربت ہے مگر دونوں میں جو ہے فرق, یعنی مطلب ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ہے انتہائی گہرا ربط ہو, یعنی اتنا گہرا ربط ہو جیسا کہ یہاں پہ عمر بن عبد العزیز اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جو دونوں صورتیں ایک ہی ہیں, یعنی اتنا گہرا ربط ہو. فلق اور ناس, ہاں نہیں, اگرچہ کہ جو ہے دونوں صورتیں مطلب نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں, مگر یعنی فیہ ما فیہ, ہاں اور جی وہاں سے کسی کے پاس تو سورۃ الفیل اور سورۃ قریش, سورۃ الفیل اور سورۃ قریش, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس کے بعد کہا لإیلاف قریش, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو سورۃ الفیل میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ کس لیے,
لإيلاف قریش، یعنی قریش کو جو ہے قریش کے ایلاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا. قریش کی جو تجارت تھی، وہ لوگ جو تجارت میں آتے جاتے تھے، ان کی تجارت کو بڑھانے اور ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اصحاب الفیل کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. تو یہ دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے ایک گہرا ربط ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف جر کے ذریعے ذکر کیا لإیلاف قریش، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے گہرا ربط ہے. تو یہ بس صورتیں ہیں جن کے درمیان جو ہے بہت زیادہ جو ہے گہرا ربط ہے. ویسے پورے قرآن کے اندر مناسبتیں ہیں، یعنی ایک آیت کی مناسبت اس کے آگے والی آیت سے جو ہے مناسب ہوتی ہے، یعنی دونوں کا معنی جو ہے متصل ہوتا ہے، دونوں کے معنی میں جو ہے گہرا جو ہے تعلق ہوتا ہے. یا اسی طرح جو ایک سورت کا دوسرے سورت کے درمیان، اسی طرح جو ہے پہلی سورت کا آخری سورت کے درمیان، یا پہلی سورت کا دوسری والی سورت کے شروع کے درمیان، یا جو ہے سورت کے آخر کا سورت کے شروع کے درمیان. تو یہ تمام مناسبات جو ہے علماء نے قرآن کے سورتوں کے تعلق سے، قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ذکر کیے ہیں. تو اسی لیے جو ہے علماء نے کہا کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح، سورۃ الشرح کے معنی جو ہے قریب ہیں، اگرچہ کہ مطلب وہ قول کہ جو ہے اس کے درمیان جو ہے فصل نہیں ہے بسم اللہ کے ذریعے، مگر چونکہ مصحف میں ثابت ہے، صحابہ نے اس کو لکھا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ثابت ہے، مگر معنی میں جو ہے گہرا ربط ہے دونوں صورتوں کے درمیان. تو اسی لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ الم نشرح یہ جو ہے عطف ہے کس پر؟ الم یجدک یتیما پر. الم نشرح لک صدرک جو یہ عطف ہے، یعنی معطوف ہے کس پر؟ الم یجدک یتیما پر، یعنی اس سے جو ہے اس کا جو ہے تعلق ہے. یعنی الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فاغنى الم نشرح لک صدرک. تو چونکہ جو ہے یہ ایک جو ہے سلسلہ ہے نعمتوں کی تعداد کا، نعمتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بتلا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جو ہے اس سے مراد ہے. الم نشرح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم اور انتہائی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایسی نعمت ہے جو انتہائی اہم اور انتہائی اس کا جو ہے اونچا مقام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ خاص طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جو ہے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا. یعنی کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیت جو ہے کسی کے لیے ذکر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا ہے. آپ جو ہے اس آیت پر ذرا جو ہے غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم نشرح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نون العظمہ کا استعمال کیا. الم نشرح، کہ ہم نے نہیں کیا لک، یعنی آپ کے لیے، یعنی خصوصی طور پر گویا ہم نے آپ کے لیے جو ہے صدرک، پھر جو خطاب کیا صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، آپ کے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا، آپ کے دل کو ہم نے نرم نہیں کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اتنا کشادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور پھر سارے علوم اور پھر سارے خزانے اور پھر ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں بھر دیا. سارے علم کو، سارے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دیا.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور یہ شرح حصی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. معنوی بھی ہے اور حصی بھی ہے. معنوی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے ذکر کیا, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, جس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کا راستہ بتلانا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسلام کی طرف, کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یشرح صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ, اس کا دل جو تیار ہو جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا کر دیتے ہیں اسلام کے جو ہے داخل ہونے کا. اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. یعنی اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہتے ہیں, جس کو اللہ تبارک و تعالی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, یعنی اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. تو انسان جب نیک عمل کرتا ہے یا جب نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل کیا ہے, کشادہ ہو جاتا ہے. اس کا دل جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آدمی کسی گناہ کو یا کسی غلطی کو اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے مؤمنین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے. اب اگر فرض کیجئے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بجلی چلی جائے, یا آپ جو ہے ایسی رات کے اندھیرے میں ہو جس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ آپ کے آگے کیا ہے, تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ جو تنگی محسوس کریں گے, آپ کا دل جو ہے تنگ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں آگے کیا ہے, آگے گڑھا ہے یا کوئی شخص ہے یا کیا ہے, آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو یہ کیا ہے؟ تنگی ہے. یعنی جبکہ دن کے اجالے میں, روشنی میں اگر آدمی چلتا جائے, آگے بڑھتا جائے, تو اس کے آگے جو ہے انتہا نہیں ہے, جتنا آگے جائے وہ جو بڑھ سکتا ہے. مگر رات کی تاریکی جب آ جائے تو انسان کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ رات وہی ہے, صرف جو ہے اندھیرا ہے. جب اندھیرا آ جاتا ہے تو آدمی کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اسلام کیا ہے؟ نور ہے. اسلام کیا ہے؟ نور ہے. اس کے برعکس کفر اور شرک اور بدعتیں یہ کیا ہے؟ ظلمت اور جو ہے تاریکیاں ہیں, اندھیرے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے برعکس والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. نور سے جو ظلمات کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں, مگر اسلام آپ کو ظلمات سے جو ہے نور کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے لیے, مسلمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو جو کشادہ کرتے ہیں اور ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں. ہم دیکھیں, اور خاص کر یہ جو نعمت ہے انبیاء اور رسل کے لیے انتہائی عظیم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مومنین کے لیے ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا, تو یہ شرح عمومی طور پر جو ہے انبیاء کے لیے عمومی طور پر, مگر خصوصی طور پر کس کے لیے ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے ذکر کیا, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا اور کہا کہ جو ہے الق عصاک, یا جو ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیا اور ان کو پوچھا کہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اور پھر کہا کہ جو اس کو نیچے ڈالو, اور پھر جو ہے جب وہ سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ایک نشانی دی. یہ تمام ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا, اذهب الى فرعون انه طغى, یعنی اب آپ کا کام کیا ہے, ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے اختیار کر لیا ہے, ہم نے آپ کو جو نبی بنایا ہے, ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ کا کام کیا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جائیے اس لیے کہ وہ انتہائی سرکشی میں مبتلا ہے, انتہائی جو سرکش جو ہو چکا ہے, اپنی حد سے بہت زیادہ جو آگے بڑھ چکا ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, رب اشرح لی صدری, ربی اشرح لی صدری. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہا کہ فرعون کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرعون جو اتنا بڑا جو ہے طاغیہ ہے, اتنا بڑا جبار ہے, متکبر ہے, جس نے جو اپنے آپ کو جو ہے رب انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے کہ میں ہی جو ہے تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں یعنی مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے, انا ربکم الاعلی. اور پھر جو ہے بنو اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک, یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, یعنی ان کے بچوں کو قتل کرنا. تو یہ فرعون نے زمین میں ان فرعون علا فی الارض, یعنی فرعون نے جو ہے زمین میں انتہائی جو سرکشی کی, انتہائی جو ہے تکبر جو اس نے اختیار کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, رب اشرح لی صدری, اے رب, اے میرا رب, میرے سینے کو کھول دیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو مختلف دعائیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. تو اس میں سب سے پہلی دعا کیا کی انہوں نے, ربی اشرح لی صدری, میرے صدر کو جو ہے شرح کیجئے, میرے سینے کو جو ہے کھول دیجئے. تو یہاں پہ ایک دقیق فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا شرح صدر کا, شرح صدر کا اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ہے وہ انعام کیا, کہا الم نشرح لک صدرک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے پہلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت جو ہے عطا کر دی, الم نشرح لک صدرک. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدر کو شرح کر دیا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اور پھر یعنی فرعون کا جو دربار تھا, وہاں کا جو یعنی وہ اتنا جبار اور متکبر تھا, وہاں تک پہنچنا اور اس کے ساتھ بات کرنا, یعنی یہ جو ہے آسان کام نہیں ہے. جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک قبطی کو جو قتل کر دیا تھا, تو وہاں سے نکل کے موسیٰ جو مدین چلے گئے تھے, مدین چلے گئے تھے. اور پھر جو ہے پھر جب اس شخص نے کہا وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. جب فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ موسیٰ نے جو ایک قبطی کو جو قتل کر دیا ہے, تو ایک آدمی نے جو موسیٰ کا خیر خواہ تھا یا جو ہے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, تو اس نے آ کر کہا کہ جو موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ, موسیٰ آپ جو یہاں سے چلی جائیے, اس بستی کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ جو ہے یہاں پلاننگ ہو رہی ہے, یہاں جو ہے آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, لیقتلوک, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. فخرج,
انی لک من الناصحین. تو آپ جو یہاں سے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیے. تو موسیٰ جو ہے نکل کے مدین پہنچ گئے. یعنی وہ تعلق ختم ہو گیا فرعون سے اور جو ہے اپنی قوم سے موسیٰ کا. تو موسیٰ جو مدین چلے گئے. پھر وہاں جو ہے وہاں پر جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے. پھر اس کے بعد جب نکلے وہاں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے اختیار کیا. اب اس کے بعد اتنے لمبے فاصلے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرعون کے پاس جو ہے لوٹے اور اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی. یعنی ان کے صدر کو ایسے شرح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرعون کا انہوں نے جو ہے اتنا مقابلہ کیا ڈٹ کر, اور ایسی اس سے بات کی کہ جو ہے اگر آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا. فرعون نے کہا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچے, قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا کہ جو رب العالمین کیا ہے, یعنی رب, یعنی یہ عالمین کا رب یہ کیا ہے, یہ کون ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو ایسے سوال کرے جو یعنی بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو یہ سوال جو صحیح نہیں ہے یا جو یہ سوال جو ہے ٹیڑے ہیں, تو آدمی جو برداشت نہیں کرتا ہے, یعنی اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. وہ جو ہے ایک دم جو ہے وہ یعنی اس کی کیفیت جو بدل جاتی ہے. اس کے آنکھوں پر اس کے چہرے میں کیا ہے, اس کا چہرہ جو بدل جاتا ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سینے کو کھول دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی قوت دیتے ہیں. اور پھر آج ہم نے بنو اسرائیل میں کچھ موسیٰ اور فرعون کا جو ہم نے قصہ پڑھا, اس کی جو ایک آیت ہے, جب فرعون نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, جب موسیٰ نے فرعون سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے کیا کہا کہ جو ہے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو یا تم پر جو جادو ہوا ہے. یعنی یہ پوری قوموں کی عادتیں ہیں کہ جب بھی آپ جو ہے حق بیان کریں یا جب بھی آپ جو حق کی طرف دعوت دیں تو لوگ بولیں گے کہ جو ہے اس کی عقل خراب ہو گئی ہے یا اس پر جو ہے جادو ہو گیا ہے. تو فرعون نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, جبکہ موسیٰ نبی ہیں, جبکہ موسیٰ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے, اولو العزم من الرسل میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرعون نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اس کے جواب میں کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ذرا سوچ کے دیکھیں, یہ جواب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے جبار اور متکبر کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو ان کے جو شرح صدر کی جو کیفیت کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا انی لأظنک یا فرعون مسبورا, اے فرعون مجھے لگتا ہے کہ تم برباد ہونے والے ہو, تم جو ہے ہلاک ہونے والے ہو. یعنی تمہارے ملک کے ختم ہونے کا وقت جو ہے قریب ہو چکا ہے, تمہاری حکومت اب زوال پر آنے والی ہے, تمہارا تخت اب ختم ہونے والا ہے, تمہارا تخت اب جو الٹنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ہے ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کیا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شرح صدر کیا تو ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو ایسے شرح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر یعنی نبوت کو قبول کرنے اور رسالت کو قبول کرنے اور پھر ساری دنیا کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر جو ہے شرح ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقلین کی طرف, جن اور انس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یعنی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر جو ہے شرح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کا صدر جو ہے اس عظیم چیز کو قبول کرنے کے قابل ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو جو شرح کیا, ایسا شرح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر تکلیف کو
ہر پریشانی کو، ہر بات کو اور پھر ہر مصیبت کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے تیار ہو گیا. سبحان اللہ. ذرا جو ہے سوچ کے دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف نکلے اور طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو ہے پیغام دیا ان لوگوں کو جو ہے آگ سے بچانا چاہا، جہنم سے جو بچانا چاہا ان لوگوں کو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخمی کر دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خون سے جو ہے تر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے جو اپنے بیوقوفوں کو جو ہے کھڑا دیا، جو لائن میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے اور جو ہے مختلف قسم کی جو باتیں کرتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پہنچے تو ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے کا دل جو ہے تنگ ہو گیا. سبحان اللہ. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو اس بستی والوں پر جو ہے ملا دیں، اس بستی کو ہم جو ہے تباہ کر دیں. ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا ہے، آپ کو جو ہے ایسی تکلیف دی ہے، ان لوگوں کو ہم جو ہے ابھی ہلاک کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو ہلاک نہ کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نبوت کے بعد کیا کیا جو ہے القاب دیے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. مجنون یعنی جس کا معنی کیا ہے؟ پاگل اور دیوانہ. یعنی اگر کوئی ہم کو ابھی کہے کہ جو تم پاگل ہو یا جو تم دیوانے ہو، کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی نہیں، ہرگز نہیں. سبحان اللہ. یعنی جبکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایسے شرح کیا کہ مجنون کے ہونے کے باوجود، اور پھر جو ہے ساحر کہنے کے باوجود، اور پھر جو ہے مسحور کہنے کے باوجود، اور پھر جو ہے کاہن کہنے کے باوجود، اور مختلف القاب سے جو ہے یہ کرنے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے اس کے جواب سے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان تمام چیزوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ادفع بالتی ہی احسن، ادفع بالتی ہی احسن، کہ جو آپ کا کام یہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے نبی کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں، نبی انبیاء کا یا رسول کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کرتے ہیں، وہ سب کس لیے؟ وہ سب انہیں چیزوں کی وجہ سے. ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان پر جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کی قوم جو ان کو ستاتے ہیں، ان کی قوم جو ان کو پریشان کرتی ہے، ان کو جو مارتی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو اتنا جو اونچا مقام اپنے پاس رکھا. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، احد میں، جنگ احد میں، جب دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافر نے جو ہے گڑھا کھودا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اور جس کی وجہ سے آپ کے دانت جو شہید ہو گئے، اور آپ نے سر میں جو ٹوپے پہنی ہوئی تھی لوہے کی، وہ آپ کی جو اندر چلی گئی. یعنی انتہائی پریشانی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی جو تکلیف ہوئی. مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خون پوچھتے اپنے چہرے سے، اور کیا کہتے؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اللہم اغفر یا جو ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یعنی ان تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام جو مصیبتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم جو سیدھے راستے پر آ جائے، میری قوم جو مسلمان ہو جائے. فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ جو ان کو علم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کے تعلق سے جو ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کے تعلق سے جو ان کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو تکلیفیں دے رہے ہیں مجھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک اعرابی آیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے ایسے اس کو لپیٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ہے نشان جو ہے پڑ گئے اس کے جو ہے تکلیف کی وجہ سے. تو اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو کچھ نہیں کیا. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو مشرکین کیا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گندگی ہے، جو اونٹ کے پیٹ میں جو گندگی ہوتی ہے، اس کو لا کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ پر جو ہے رکھ دیا. تو یہ تمام تکلیفیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کی؟ شرح صدر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو جو شرح کر دیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علماء ہیں، جو بھی دعات ہیں، جو علماء جو اس دین کو، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو لوگوں کو بتلاتے ہیں، جو دوسروں کو جو پہنچاتے ہیں اور اس دین کو پھیلاتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے سینے کو جو ہے کشادہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ان کا سینہ تنگ رہے گا تو وہ اس مقام کو جو ہے نہیں پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی اس فریضوں کو انجام دے سکتے ہیں. اگر کسی عالم سے کوئی سوال کرے یا جو ہے کوئی مسئلہ پوچھے، یا یہ کہ جو ہے آپ کی دعوت میں آپ کے سامنے مختلف قسم کی مشکلات آئیں، اگر داعی کا اور ایک عالم کا دل اگر کشادہ نہ ہو تو پھر جو ہے یہ دین جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں علماء اور دعات یا جو عام لوگ جو اس کام کو انجام دیتے ہیں، یہ جو دعوت جو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، کہ یہ جو ہے راستہ جو ہے ماشاءاللہ پھولوں کا اور لوگوں کے جو ہے استقبال کا راستہ ہے. نہیں، بلکہ یہ راستہ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے کانٹوں سے اور پھر جو مشکلات سے گھرا ہوا ہے. تو یہ نہیں سمجھے کہ جو جب آپ لوگوں کو بتلائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگ ماشاءاللہ آپ کی بات کو جو ہے قبول کر لیں گے فوراً، یا جو آپ یعنی نہیں، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا اور جو انبیاء پر گزرا ویسے ہی آپ پر بھی گزرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب آپ لوگوں کو بلائیں گے، جب آپ لوگوں کو حق بتلائیں گے، جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں گے، تو آپ جو ہے اس کی امید نہ رکھیں کہ جو ہے سارے لوگ جو ہے آپ کے لیے اپنے جو ہے سینے کو کھول دیں گے اور آپ کا جو استقبال کریں گے. نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے انبیاء کے ساتھ جو ہے سلوک کیا گیا. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر جو کانٹے ڈالے جاتے تھے، مختلف قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی، تو ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے اس کا بدلہ اس سے نہیں دیا. تو یہ شرح صدر ہے جو ہے معنوی ہے، جو کہ جو ہے معنوی ہے. جو داخلی طور پر جو شرح صدر ہوتا ہے یہ وہ ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں جو اس کی مزید تفصیل جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے
جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حق جو ہے نازل کیا ویسے جو ہے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر غور کرنے اور اس کے معانی کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہم نے جو کہا ہے اور سنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اور آپ کو جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.